سینیٹر ولید اقبال صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. مجھے بڑی حیرت اور تعجب ہوتا ہے یہ باتیں سن کے جو ابھی کہی گئی ہیں، اور لب و لہجہ بھی دیکھ کر کے اپوزیشن کا، خاص کر سینیٹر بہرامند خان تنگی صاحب جو اب تشریف لے جا چکے ہیں، میرے معزز فاضل دوست اور رکن جو ہیں، کہ میں ان کی نظر مرزا غالب کا ایک شعر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اور اگلا شعر غالب کا جو ہے وہ جواباً ہماری طرف سے آنا چاہیے، اور آ رہا ہے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. جناب چیئرمین صاحب، سب سے پہلے جس بات پہ حیرت اور تعجب ہے، اور میں تائید کروں گا، فاضل دوست سینیٹر فیصل جاوید خان نے بات کی، فاضل دوست جناب سینیٹر محسن عزیز صاحب نے بات کی، میں اس کو تیسری دفعہ اس بات کو دہراؤں گا. جو اپوزیشن کے اراکین بیٹھے ہیں، جو اور پریس میں جو گیلری میں جو بیٹھے ہیں، یا جو دنیا دیکھ رہی ہے، میں اس کو دوبارہ سے واضح کرنا چاہتا ہوں بطور پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن کے، اور اس اسمبلی میں اس کے نمائندے کے، اس ایوان میں اس نمائندے کے، سینٹ میں، کہ صدارتی نظام کے بارے میں یا 18ویں آئینی ترمیم میں کسی قسم کے رد و بدل، یا صوبائی جو ڈیولوشن ہوئی ہے اس میں کوئی رد و بدل یا کوئی اختیارات واپس لینے کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے نہ تو مینیفیسٹو کے اندر، جس پہ 2018 کا الیکشن جو ہے لڑا گیا، اس میں کوئی بات ہے، نہ 2018 کے بعد سے جب سے حکومت میں ہماری جماعت آئی ہے کسی میٹنگ میں، پارٹی کی کسی میٹنگ میں یا کسی اور سرکاری میٹنگ پہ ان موضوعات کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے کہ اس ملک میں کوئی نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے یا 18ویں ترمیم کے اندر کوئی رد و بدل کی ضرورت ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سنجیدگی سے کام لیں، نان ایشوز کو ایشو نہ بنائیں، تو نان ایشو کو تو ایشو انہوں نے بنایا ہے. اتنی دیر سے اس کے اوپر اتنی لمبی بحث کی ہے، جب ہم اس کو مسلسل ڈینائی کر رہے ہیں، اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ نہ یہ کوئی پرائیورٹی ہے، نہ یہ کوئی سی مینیفیسٹو یا کسی ایجنڈے کا حصہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے، نہ یہ کسی بھی سطح کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یا سرکار کی کسی سطح کے اوپر یہ ٹیک اپ ہوا ہے باضابطہ طور کے اوپر. یہ ایک بات. دوسری بات، یہاں تک کہ انہوں نے بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا ہے اختلاف کے جو اراکین ہیں حزب اختلاف کے، اس بات کے اوپر کہ صدر پاکستان نے کوئی بزنس ریکارڈر کے انٹرویو میں کوئی بات کی، یا کسی صوبے کے گورنر نے یا 2 صوبوں کے گورنرز نے کوئی اپنی رائے کا اظہار کیا. دیکھیں جی، اگر آپ جمہوریت کی اور آئین کی اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو کائنڈلی اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ جو آئینی اہلکار ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل فنکشنریز، وہ پریزیڈنٹ ہو یا کسی اور عہدے پہ ہو، گورنر ہو، اس کے پاس بھی اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہے. اپنی رائے کے اظہار کے اندر لمٹس ضرور ہیں، لیکن کہہ دینا کہ کسی نے اپنے رائے کے اظہار میں کوئی ایسی بات کی ہے جو غداری سے مترادف ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ زیادتی ہے. صوبوں کی تقسیم کرنا، میں کسی صوبے کا نام نہیں لیتا، وہ پنجاب ہو، خیبر ہو، وہ بلوچستان ہو، وہ سندھ ہو، صوبوں کی تقسیم کرنے کا جو ایک تصور ہے، یا صوبوں، ایک صوبے کو یا 4 صوبوں کو 6 صوبے بنانا یا 8 صوبے بنانا یا 10 صوبے بنانا، اس کا تصور ہمارے آئین کے اندر موجود ہے. ہمارے آئین کے آرٹیکل 239 کے سب آرٹیکل 4 میں یہ بات درج ہے کہ کسی صوبے کی حدود میں رد و بدل کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے. تو اس موضوع کے اوپر بات کرنا قطعی طور پہ کسی غداری سے مترادف نہیں ہے. رائے کے اظہار کی آزادی آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اگر کوئی گورنر یا کوئی پریزیڈنٹ یا کوئی اور شخصیت کر رہا ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جو آئین میں وعدہ ہوا ہے اس کا حق ان اشخاص کو بھی دیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات پیش کیے نہرو رپورٹ کے جواب میں کہ کس طرح کا آئینی نظام ایک آزاد بر صغیر کے اندر آئے گا. تو انہوں نے ان کے 14 نکات کے اندر سے 6 نکات ایسے تھے جو کہ صوبائی خود مختاری کی بات کرتے تھے. 1 سال بعد 1930 میں الہ آباد کے خطبے میں، جس میں علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا، اس کا انگریزی کا جملہ موجود ہے کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ، یہ میں علامہ اقبال کے الفاظ الہ آباد کے خطبے سے دہرا رہا ہوں، اے یونٹری فارم آف گورنمنٹ
is unthinkable in self-governing India. What are called residuary powers must be vested in the federating units. تو وفاقیت اور فیڈرلزم کا تصور جو ہے وہ ایک ستون ہے ہمارے آئین کا, اور اگر اس کے اندر میں یہ بھی بات عرض کر دوں جی, اس لیے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنے فاضل دوستوں سے کہ اپنے آئین کا جائزہ لے کے آئیں, تاریخ کا جائزہ لے کے آئیں, اور دنیا بھر کا جو تجربہ رہا ہے اس کا جائزہ لے کے آئیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میری اپنی تحقیق اس بات کی مجھے اپنا معلومات یہ دیتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب سے نیشن سٹیٹ کا تصور آیا ہے, دنیا بھر کے جتنے وفاقی نظام ہیں ان کا ایکسپیرینس, دنیا میں بہت سے وفاقی نظام فیل ہوئے ہیں, اور وفاقی نظام کا جو تجربہ جو ہے, جتنے زیادہ فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں مختلف ملکوں کا, دنیا بھر کا تجربہ ہے, وفاق جتنا مضبوطی کی وفاق کی بات اگر ہوئی ہے, وفاق جتنے زیادہ اس کے یونٹس ہوں اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. کم صوبوں سے وفاق مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے, زیادہ صوبوں سے بھی وفاق ایک مضبوط وفاق رہ سکتا ہے. اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ کوئی اگر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم میں آئین کی حدود میں, کسی نے یہ نہیں کہا, یہ ضرور غداری ہے کہ کوئی کہے کہ ہم تورخم سے لے کے مرگلہ تک بارڈر بدل دیں گے پاکستان کا, یا ہم چمن سے لے کے جیکب آباد تک اپنے بارڈر کو لے جائیں گے. یہ بات ہو چکی ہے پاکستان کے ایوانوں کے اندر, اور اس بات کے اوپر وہ ساری پارٹیاں اس وقت اختلاف میں بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بین بھی لگائے تھے, اور سپریم کورٹ نے اب ہولڈ کیا تھا. وہ غداری کے دائرے میں آیا تھا کہ پاکستان کے بارڈر کو اگر تبدیل کرنا ہے وہ غداری ہے, لیکن پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وفاق کے بارڈروں میں اگر رد و بدل اندرونی ہو سکتا ہے تو وہ آئین کے اندر تصور موجود ہے, اور وہ 1973 سے تصور موجود ہے. اس لیے اس کی بنیاد پر کسی شخص کی رائے کا اظہار جو ہے اس کو غداری کہنا جو ہے وہ بے پناہ زیادتی ہے, اور ہمارے آئین سے غفلت اور نیگلیجنس کا جو ہے وہ تصور دیتی ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں اتنے جذباتی ہونے کے بجائے ذرا غور کر لینا چاہیے کہ کیا ہمارا سسٹم ہے اور کیا رہا ہے دنیا کا تجربہ ان معاملات کے اوپر. صدارتی نظام لانے کا جہاں تک تعلق ہے, اس کی بات بھی 3 دفعہ یہاں ہو چکی ہے, میں 4تھی دفعہ یہاں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہمارے پرائیورٹی یہاں نہیں ہے, لیکن وہ بھی اگر ایسا کوئی رد و بدل کرنا ہے تو اس کا آئینی اور جمہوری طریقے موجود ہیں. اور اگر آئینی اور جمہوری طریقے کے لیے کوئی عددی اکثریت ہے, کوئی دستور ساز اسمبلی آتی ہے اور سسٹم کو چینج کرتی ہے, اس آئین میں تو ایسی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی جس سے اس کا پارلیمانی سے صدارتی نظام بن سکے. سپریم کورٹ کے 6 فیصلے آ چکے ہیں 1996 سے لے کے اب تک. محمود خان اچکزئی صاحب کا کیس ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. آئین کا ستون ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. تو جب تک کوئی دستور ساز اسمبلی یہاں پر جو ہے اپنا وہ لوگوں کا مینڈیٹ لے کے نہیں آتی, یہ نظام اس طرح تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آ کے اتنی جذباتیت سے باتیں یہاں کرنی چاہیے. تو مجھے افسوس اور حیرت اور تعجب کا میں صرف اظہار کرنا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے اس موضوع کو اور نان ایشو کو جو ہے وہ ایشو بنایا گیا. جناب چیئرمین بہت بہت شکریہ. تھینک یو.